والذین آمنوا اشد حبا للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. جس وقت عالم ارواح میں اللہ جل شانہ نے یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو اس وقت تمام ارواح نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں پیارے رب، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے اپنی محبت کا بیج ارواح کے اندر ڈال دیا گیا. اپنی محبت کا بیج ارواح کے اندر ڈال دیا، یعنی عالم ارواح میں جو روحیں تھیں وہ اللہ جل شانہ سے محبت کرتی تھیں. پھر ان ارواح کو اس عالم خلق میں یعنی شکم مادر میں ڈالا گیا تو وہ انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا. تو یہ جو آپ کو اس کلام سے جو چیز بتلانی مقصود ہے کہ یہ جو اللہ جل شانہ بندے سے عشق الہی کا تقاضا کر رہے ہیں، یہ تقاضا کوئی اس کی استعداد یا استطاعت سے بڑھ کر نہیں ہے. جیسے کہ قرآن نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جیسے ایک چھوٹے بچے سے آپ اس بات کا تقاضا کریں کہ وہ 2.5 من وزن اٹھائے تو اس کے ورٹیبرل کالم میں اس کے جوائنٹس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کو اٹھا سکے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ تقاضا غلط ہوگا. تو اللہ جل شانہ اگر انسانوں کے اندر محبت کا تقاضا، محبت کی استعداد اور صلاحیت اور محبت کی فیل اور وہ ایموشن سینٹیمنٹس محبت کے نہ رکھتے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا تقاضا کرتے کہ مجھ سے محبت کرو، تو یہ ایک بات ہوتی ہے کہ انسان کی استعداد سے بڑھ کر ہے، اور اللہ جل شانہ اس کی استعداد سے بڑھ کر اس کو تکلیف نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو مکلف بنایا عشق الہی کا. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو الست بربکم کے ساتھ عشق الہی قلوب میں داخل کر دیا گیا. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس کو ہم جب یہ روحیں اس دنیا میں شکم مادر میں داخل ہو کر انسان کی شکل میں جب یہ انسان باہر آیا تو اس دنیا میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ جتنے بھی بچے اس دنیا میں کلو، لیکن آپ کلو ہو گئے نا، مولود جتنے بھی پیدا ہونے والے، یعنی اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں بعض ایسے ہیں، کلو یعنی بعض سے مراد ہے کہ ہندو ہو سکتا ہے کہ جب بعض کو فکر آ جائے تو ہم کہتے ہیں جو ہندوؤں کے گھر میں وہ نہیں، تو کلو میں ہندو بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، سیکولر بھی آ گئے، اور گمراہ سارے. جتنے بھی بچے جو اس دنیا میں آتے ہیں کس پہ آتے ہیں؟ فطرت اسلامیہ پر آتے ہیں. اچھا، اب اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر بچہ عشق الہی کا مکلف ہے کہ اس کے اندر عشق الہی پیدا ہو. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اس کی پیدائش کے وقت ہی عشق الہی کا بیج اس کے قلب میں رکھ دی ہے. اچھا، فطرت اسلامیہ سے کیا مراد ہے؟ فطرت تو آپ فطرت کا لفظ تو واضح ہے کہ جس شکل اور
صفت کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا، وہ اس کی فطرت ہے۔ اور اگر آپ فطرت کے بارے میں ایک دو مثالیں سمجھنا چاہیں تو وہ ایک سادہ سی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آگ کی فطرت ہے وہ جلا دیتی ہے، اور لکڑی کی فطرت ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیرتی ہے، تو یہ ان کی فطرت ہے۔ اچھا ایک اور مثال دے دیجئے کہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی گائے وہ گوشت نہیں کھاتی، اس کی فطرت ہے، یا فطرت سے مراد اس کی تخلیق کے اندر اس کے معدے میں گوشت کو ہضم کرنے کے انزائمز اور صلاحیت موجود ہی نہیں، یہ فطرت ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان ہڈی کو ہضم نہیں کر سکتا، کتا ہڈی کو توڑ بھی لیتا ہے، ہضم بھی کر لیتا ہے، گویا کہ اس کے جسم اور اسٹمک اور انٹسٹائنز میں وہ سارے انزائمز اور کیٹلسٹ کہ جو ہڈی کو توڑ کے کچے گوشت کو، انسان کچے گوشت کو کھائے تو اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کچا گوشت شیر اور بلی دونوں کھا لیتے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ فطرت کا معنی بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فطرت کے مطابق کوئی عمل کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو جب آپ باہر سے آئیں تو آپ کے جسم میں اکثر حصہ خون میں پانی ہے، پانی نکل گیا، پسینہ آ گیا، اب شدید پیاس لگی تو فطرت یہ ہے کہ آپ پانی پئیں گے، اور اس فطرت کے مطابق کرنے میں آپ کو مشقت کو نہیں، آپ کہتے ہیں یہ میں نے پانی کا گلاس پیا، جس میں مشقت تو کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ اللہ سے عشق کرنا انسان کی فطرت ہے، اور اللہ سے محبت کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اچھا یہاں آپ نہ میری ایک بات سنیں، اس فطرت کو میں کسی اور طریقے سے بھی ثابت کر دوں۔ بیٹا تم گائے کو گوشت دینا شروع کر دو کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تو فطرت کے خلاف ہوگا نا، تو بیمار ہو جائے گی۔ اب سنیے، اب جب اس کو تم اس کا اپنا وہی کیا کہتے ہیں چارہ اور ونڈا اور توڑی وہ ڈال کے تو وہ صحیح رہے گی۔ اچھا اب دیکھو بیٹا، جس وقت تم اس کو غور سے سنیے، اور بڑی اہم بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی فطرت پر قائم کیا گیا، جس وقت تم اس کو اللہ نہیں دیتے، اس فطرت سے محروم کر دیتے ہو، وہ غذا جو اللہ جل شانہ کی ہے اس انوائرمنٹ سے غائب کر دیتے ہو، جیسے کفر کے ماحول کے اندر وہ جو اللہ رب العزت کی عشق الہی کی جو ایک اسباب ہیں ان کو تم وہاں سے نکال دیتے ہو، خارج کر دیتے ہو اپنی سوسائٹی سے، اللہ کا نام بھی خارج کر دیتے ہو، اور اس کے بعد تم سجدے بھی اور وہ اللہ رب العزت سے محبت کے جتنے بھی طریقے، نماز اور درود شریف اور قرآن، وہ سب تم نکال دیتے ہو۔ تو دیکھو جب آپ اس کو نکال دیتے ہو نا، تو ایک میں تھراپیوٹک پروف بتاؤں، وہ یہ کہ آپ کا قلب بیمار ہو جاتا ہے، آپ کا قلب اللہ کو مانگتا ہے۔ آپ نے بچے کو ماں کے دودھ سے ڈپرائیو کیا تو بچہ ماں کا دودھ مانگتا ہے، وہ روتا ہے، پڑپڑاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت چھوٹا جو بچہ بلی کا بھی ہوتا ہے وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو اسے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا، جب اسے اس کو علیحدہ کر دیں گے تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ قلب جو اللہ تعالیٰ کی محبت کی استعداد لے کر اور اللہ کی محبت کی طلب لے کر پیدا ہوا تھا، اس کو آپ نے ڈپرائیو کر دیا اللہ رب العزت سے، اللہ کی محبت سے، اور وہ تمام اسباب سے کہ جن سے اللہ کی محبت پیدا ہونی تھی۔ تو کیا ہوا کہ اب سب سے پہلے یہ ہوا کہ یہ قلب بے چین ہو گیا، یہ بے قرار ہو گیا، اس میں ہجان پیدا ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ یورپ میں لائف بڑی فاسٹ ہے، وہ فاسٹنس کیا ہے؟ وہ ہجان، وہ اضطراب، وہ سکون اور قرار۔ ہجان اور اضطراب کے بالمقابل کیا ہے؟ سکون اور قرار۔ سکون نہیں، قرار نہیں، ہجان ہے، اور آدمی کا دل پریشان ہے، دوسروں سے بہت ایکسپیکٹیشنز اور امیدیں ہیں، اور اخلاص نہیں ہے، کسی کے لیے خالص کام نہیں کر سکتے، ہر کام کا اجر چاہتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو انبیاء کرام انسان کی تربیت کے لیے لے کر آئے تھے، وہ چیزیں یا وہ ماحول یا وہ علم اور وہ عبادات اور وہ ایکشنز
ان سے اس بچے کو ڈپرائیو کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پہلی میں نے دلیل آپ کو یہ دی کہ جب اس کی بھی پیدائش عشق الہی کے لیے ہوا تھا، تو جب عشق الہی نہیں دیا گیا تو بے چین ہو گیا، اس کو اس کا اصل غذا اور اصل فوڈ نہیں دے گی۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو قلب ہے اس کو قرار پہنچتا ہی نہیں اللہ کے ذکر کے بغیر، تو ذکر سے معروم کر دینا کہ بغیر چاہیے تھا۔ اگر اس کی صنف میں اور اگر اس کی تعمیر میں عشق الہی کی اینٹیں نہ لگائی جاتی تو پھر اس کو ذکر اللہ کے بغیر بھی اور گناہوں میں بھی قرار آ جانا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں جتنا انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یعنی کفر میں بھی، یعنی ایمان کے بغیر بھی جتنا انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اتنی اس میں حیوانیت آتی چلی جاتی ہے، حیوانیت بڑھ جاتی ہے، اینیملزم، اور اس کے اندر وہ پھر اتنا کریمنل ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو یقین جانیے گا کہ یہ جو امریکنز آئے تھے افغانستان سے، ان کے بارے میں اسٹڈی ہے کہ ان کے اندر یہ دونوں چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، ایک تو حس ختم ہو گئی تھی، ایک ان کو ان کے فطرت کے خلاف استعمال کیا گیا، کیونکہ فطرت میں تو بلی کو بھی ظلم کر کے نہیں مارا جا سکتا، چل جائے گا کہ کسی انسان کے اوپر بمباری کر کے ان کے سارے بچوں کو شہید کر دیا جائے۔ تو جب یہ ظلم کی صدر پہنچے تو فطرت ان کی مسخ ہو گئی، جب فطرت ان کی مسخ ہوگی تو اپنے علاقوں میں جب گئے تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اپنی عورتوں پر ظلم کیا، جس کے بارے میں باقاعدہ آیا کہ انہوں نے یعنی اپنی بیویوں پر نہیں، بیویوں پر تو کیا، دوسری عورتوں پر بھی، اور اس کی وجہ ان کے اندر حیوانیت تھی، اور چونکہ عادت تھی ظلم کی اور وہ فطرت کے خلاف تھی، اور اس کے بعد ان کے اندر پہ کریمنل ایٹیچیوڈز پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اخیر میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز پیدا ہوئی۔ ساری فطرت کو جو عشق الہی پر بیس تھی مسخ کر دیا، اور انسان جانور کی شکل میں اور حیوانیت کی شکل میں منتقل ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ جب اس کو اس کی غذا نہ، اسے تھیراپیوٹک پروف کہتے ہیں میڈیکل کی اصطلاح میں، کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ مثال کے طور پہ اس کا ہیموگلوبن کم ہے تو آپ نا ہیموگلوبن کم ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آئرن کم ہے، تو جیسے آپ آئرن دیں گے ہیموگلوبن اوپر آ جائے گا۔ اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہیموگلوبن کس چیز سے بڑھتا ہے، آپ آئرن نکال دیں تو ہیموگلوبن نیچے آ جائے گا، اسے کہتے ہیں تھیراپیوٹک پروف۔ جب عشق الہی اس کو دیا تو نارمل ہو گیا، جب اسے ڈپرائیو کیا تو یہ کریمنل بن گیا۔ تو یہ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اور تیسری قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں، وہ تیسری بھی قرآن سے ثابت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان کے بعد تو وہ شدت سے عشق الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بیٹا، آپ ایک بات سنیں، اور بڑی ہی یہ قیمتی بات ہے اور بڑی صحیح بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیج جو اللہ جل شانہ نے ہندو کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، ایمان کا بیج اس سے ڈفرینٹ تھا جو کرسچن کے یہاں پیدا ہوا اور جو مسلمان کے یہاں پیدا ہوا، جو بچہ مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، جو نیو یارک میں اور دہلی میں پیدا ہوا، ان کے اندر ایمان کے بیجوں کا فرق تھا۔ تو جب ایمان کے بیجوں کا فرق ہوگا تو پھر اس کا ڈیمانڈ بھی اسی کے اعتبار سے ہوگی، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ کہ جس وقت یعنی بنجر زمین کے اوپر آپ بیج ڈالتے ہیں تو بنجر زمین کے اوپر بیج ڈالتے ہیں تو وہ تو پھر اس کا رسپانس بھی اس کے مطابق ایکسپیکٹ کر کے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اب اللہ جل شانہ نے بیج جو ڈالا نا بڑی اعلیٰ کوالٹی کا تھا، وہ عشق الہی کا بیج تھا، اس لیے کہ بیج جو ہے نا وہ نا ماں باپ سے متعلق نہیں تھا، اور میں آپ یہاں پر ایک بات کہوں، وہ ماں باپ سے متعلق نہیں تھا، وہ اللہ جل شانہ سے متعلق تھا، وہ فطرت اسلامیہ سے متعلق تھا، کیونکہ ایمان جو ہے کسبی ہوتا ہے، وہابی ہوتا ہے، ایمان وہابی ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیج تھا نا، یہ کسی کا حق نہیں تھا کہ کسی مسلمان کے ڈالا جائے، ورنہ تو دیکھیں، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ادا کی قصور سی اور ہندوؤں کے گھر پیدا ہوا، تو ادا کی قصور سے مسلمانوں کے گھر نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ ہندو کے گھر پیدا تو ہوا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے فطرت اسلامیہ، عشق الہی
کا وہ بیج اس کے اندر وہی رکھا تھا، اسی کوانٹٹی میں، اسی کوالٹی میں. اس کو چاہیے تھا کہ وہ بیج کو نشو نما کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بیج اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ سب کے ہاں برابر رکھا، اس لیے سارے اللہ رب العزت کے عشق کے مکلف ہیں. ایک یہ بات ہوگی. اچھا، اب دوسری بات جو ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس سے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھو بیٹا، تم نے ایک بیج ڈالا اور بڑا عمدہ کوالٹی کا تھا، تو اس کو تم نے دیکھا ہی نہیں. پھر تم نے بیٹا اس کو، بیج تو عمدہ تھا، زمین بھی عمدہ تھی، زمین اس کا قلب تھا، وہ عمدہ تھا. کافر کے گھر میں پیدا ہوا تھا، زمین عمدہ تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ زمین گندی تھی، قطعاً نہیں. یہ کفر کے بچے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اللہ رب العزت پہ ظلم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، ہمارے جو مسلمانوں کے بچے بھی جو یعنی پیورٹی سے پہلے، اور یہ بھی اللہ کی شان، کتنا خوبصورت رب ہے اور کتنا منصف رب ہے اور کتنا پیارا رب ہے. اس کے تو قدموں پہ سجدہ کر کے اس کو چوم لینا چاہیے، اس کے قدموں کو. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت وہ آپ نے اس کو زمین پہ پھینک دیا تو زمین تو بڑی سرخیز تھی، لیکن بیٹا اب مجھے بتاؤ، سرخیز زمین پر بھی پانی تو دو گے نا، اور اس کے بعد بیٹا اس کو نیوٹرینٹس تو دو گے نا. نیوٹرینٹس کا مطلب ہے کہ دیکھیں، آخر کسان جو ہے وہ گوبر ڈالتا ہی ہے، اس میں نائٹروجنز ہوتے ہیں، اس میں جو بھی تم ڈالو گے وہ تو بہرحال اس کو چاہیے نا، اس کو فلرش کرنے کے لیے. تو اس میں تم نیوٹرینٹس بھی ڈالتے ہو، اس کے اندر تم پانی بھی ڈالتے ہو، کبھی تم پلو بھی کرتے ہو، کبھی تم کھیت بھی کرتے ہو، کبھی بیٹا تم اس کے اوپر یہ بھی دیکھتے ہو کہ بھئی آکسیجن پراپر ہے اور ہوا کوئی کسی سایہ دار درخت کے نیچے تو نہیں ہے جس سے اس کی سن لائٹ رک جائے. تو جس وقت اس کو پراپر انوائرمنٹ ملتی ہے تو وہ بیج پھٹ جاتا ہے، اور پھٹنے کے بعد اس میں تنا نکلتا ہے اور پورا ایمان کا درخت نکلتا ہے. اور اس ایمان کے درخت کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ایمان کے درخت کو قرآن نے بیان کیا ہے، ایمان کے درخت کو. الحمدللہ. اب بیٹا یہ جو ایمان کا درخت ہے یہ عشق کی شاخیں لیے ہوئے ہے، اور اس سے جب فروٹ لگتا ہے تو وہ اس شاخ کا فروٹ ہے. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من بھی چلائی ہو. اب بیٹا انوائرمنٹ کیا ہے؟ نفی اسبات. نفی اسبات دا پانی مل سی ہر رگے ہر جائی. میری ہر رگ میں نا، ہر رگ جو ہے نا اللہ جل شانہ کے نام سے یعنی تازہ ہو گئی ہے. اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھل پھلن تے آئی. ہر مطلب اس قدر وہ درخت کو پھول لگ رہے ہیں اور وہ پھول پھل رہا ہے. تو اس کو یہ ہے. اب کیا ہے یہ شیخ؟ کیا ہے یہ شیخ جو نا، کیونکہ الف اللہ چمبے کی بوٹی مرشد. اب دیکھو بیٹا، یہ بوٹی تو اللہ نے لگائی تھی، مرشد نے اس کو پانی دیا ہے، مرشد نے اس کو انوائرمنٹ دیا ہے، مرشد نے نفی اس بات کا ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مرشد نے اس کو نفی اس بات کا پانی دیا، انوائرمنٹ، جس کے اندر جو اللہ رب العزت کی یاد اس کے قلب میں پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بوٹی جو ہے نا تنومند ہو گئی ہے، اور اس نے اللہ رب العزت کی جو ہے نا خوشبو اس قدر قلب میں اور سارے جسم میں رچ بس گئی ہے، تو یہ مومن ہے. اور اس کی تعریف قرآن نے کیا کی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ ایمان لائے ہیں تو اللہ سے شدت سے محبت رکھتے ہیں. اچھا، کافر کیا کرتا ہے؟ کافر یہ کرتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت بیج اور بہت اعلیٰ بیج جو اسلام اور ایمان اور عشق الہی کا ہے، بہت خوبصورت دل کے اندر لگائے پھرتا ہے،
لیکن اس کو نفی اس بات کا پانی نہیں دیتا اور اس کو ڈپرائیو کر دیتا ہے، یعنی ان نیوٹرینٹس اور غذائیت سے، اس فرٹیلائزر سے کہ جو اس سیڈ کو ڈیولپ کرنے کے بنیادی طور پہ لازم ہوتے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ ود دا پیس آف ٹائم کیا ہوتا ہے، وہ ڈیکے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، موت تک بھی ڈیکے نہیں ہوتا، بس وہ فلرش نہیں کرتا۔ اس کی میں آپ کو ایک اور دوسری مثال دوں، ایک اور مثال دیتا ہوں بڑی، وہ بھی اس سے بھی جلدی آپ کا، یہ ایک بلب ہے جو اس کے قلب میں آتا ہے، یہ ہدایت کا بلب ہے، یہ موت تک بند رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی 90 ایئرز میں 1 سال پہلے روشن ہو جاتا ہے اور وہ ایمان پہ مر جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا 100 سالہ کافر۔ تو یہ کبھی بھی یہ جو بلب ہے نا، یہ کبھی بھی موت تک نہیں اترتا، اللہ نہیں اتارتا اس کو۔ لیکن یہ پھر الیکٹرسٹی چارج نہیں آتی، تو چارج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس سے روشن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے یہ اس لیے مکلف ہیں کہ ان کے قلوب میں وہ بلب اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہوا۔ اچھا لیجیے، اب یہ بات تو ہو گئی کسی درجے میں، اب میں آپ کو اگلی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات کی اہمیت کا پتہ لگے۔ اب دیکھیں، ایک جانب قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے اللہ سے شدت سے محبت رکھتے ہیں، ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ اچھا، میں نے اپنے شیخ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک، اور وہ فرماتے تھے کہ داؤد علیہ السلام اس کو سکھلایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو صحابہ کرام کو بڑے اہتمام سے سکھلاتے تھے، اور دعا کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ جل شانہ کی محبت مقصود ہے، بحبہ میں یحبک، اور اس شخص سے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے میں اس کے بھی محبت طلب کرتا ہوں، اس لیے کہ جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ محبت آپ کے اندر بھی آ جائے گی۔ تو یہ سبب ہوا۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ اللہ کے، یہاں سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہیں رکھتے، اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنے سے تو اللہ دشمن ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ اللہ کے دوستوں سے اس درجے کی عقیدت اور رکھتے ہیں کہ ان کی محبت بھی مقصود ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ جل شان ان سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اگر ان کے دل میں آپ کی محبت آ گئی تو آپ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ایسا اللہ تک رسائی کے لیے، اللہ کے دوستوں تک رسائی یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا فرمایا کہ والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہ رب سے جو عمل بھی میں کروں، یہ کتنی، اس بات کو پلیز آپ سنیں کہ جو عمل بھی کروں، یعنی نماز پڑھوں، میں کسی کی مدد کروں، انفاق فی سبیل اللہ، کسی غریب عورت کو سلائی مشین لے کے دوں، کسی کے نکاح کے پیسے جمع کروں، کہ قربانی میں کروں اور لوگ غریبوں کو قربانی کا گوشت پہنچاؤں، جو عمل بھی، جس کے اوپر عمل کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ عمل میں کیسے کروں کہ یبلغنی حبک، کہ وہ مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، یعنی ہر عمل مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ حتیٰ کہ اگر میں سورہ یاسین پڑھوں، سورہ اخلاص پڑھوں تو وہ مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، یعنی ہر عمل سے تیرا فاصلہ کم ہو، تیرا قرب حاصل ہو، تیری نزدیکی حاصل ہو۔ یہ جو سلوک ہے نا 1000 کلومیٹر ہے مثلا، ہر عمل سے میرا نا کبھی 10 گز طے ہو رہے ہوں، کبھی 1 کلومیٹر طے ہو رہا ہو، کبھی 1/4 کلومیٹر، کبھی 2 گز، لیکن یہ ہے کہ چاہے 1 انچ کیوں نہ ہو، لیکن میں اس راستے پہ چل رہا ہوں جو تیرے عشق اور تیری محبت کا راستہ ہے، جو مجھے بالآخر اس تک پہنچا دے۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہی تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا۔ تو اس پہ میں چل رہا ہوں نا، وہ راستہ جو اللہ کا ہے، تو ابھی منزل تک تو اللہ ہی پہنچائے گا، لیکن یہ راستے پر چلنے سے میں یعنی آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ موٹر وے پہ آپ بیٹا بے شک آپ 140 130 نہ چلاؤ، اور 100 لمٹ ہے، تو آپ ایسے کر لو
اب 25 پہ چلا 30 پہ چلا کے بیٹا جو بندہ 30 کلومیٹر پر آگ چلائے گا اور گاڑی نہیں بند کرتا وہ پہنچ جائے گا. تو تم نا آہستہ آہستہ چلو, تیزی نہ کرو. تم گاڑی جو ہے نا چلے تو حمزہ تم نا آہستہ آہستہ چلو, تیزی نہ چلو, گھبراؤ نہیں. سب سے جو نقصان دہ چیز ہے نا, وہ سب سے نقصان دہ چیز وہ ہے جو دل کے اوپر گندگی اور غلاظت ڈالتی ہے. اس سے بچ جاؤ, پھر تم پہنچ جاؤ گے. چاہے 10 کلومیٹر دیکھو نا, پھر ٹھہرنا نہیں. یہاں پر جس چیز کا حکم ہے نا وہ ٹھہرنا نہیں, رکنا نہیں. بس رکنا تنزل کی علامت ہے. کیوں دیکھو بتاؤ, زندگی بہت مختصر ہے. جن لوگوں نے حضرت میں نے مفتی نعیم کا جو جنازہ دیکھا ہے آپ حیران ہوں گے. ایک تو وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کراچی میں اتنا, یہ لاکھوں کا جنازہ ہے. حضرت آج ہی پتہ لگتا ہے کہ عوام علماء سے کتنی محبت کرتی ہے. دوسرا انہی کی تو برکت ہے ساری, اور تیسری یہ بات ہے کہ زندگی تو انہوں نے گزاری ہے. یہ تو بیٹا دیکھو بیٹا